بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج سے 18-20 سال پہلے میں نے جب فرسٹ ٹائم موٹر بائک لیا تھا 125 ہونڈا، تو اس کے پیچھے میں نے ایک شعر لکھایا تھا، امن ہو یا جنگو بہادروں کا سنگو، ہمارے ساتھ وہ چلے جو زندگی سے تنگ ہو۔ میں جہاں بھی وہ موٹر بائک میں کھڑی کرتا تو جو آدمی وہ شعر پڑھتا تو وہ رک جاتا، وہ دیکھتے کہ یار یہ کون ہے جس نے بڑا زبردست شعر لکھا ہوا ہے۔ وہ جو شعر ہے یعنی کہ امن ہو یا جنگو بہادروں کا سنگ ہو، ہمارے ساتھ وہ چلے وہ زندگی سے تنگ ہو، وہ صرف اور صرف اس ٹائم ٹی ایل پی والے استعمال کر سکتے ہیں۔ ٹی ایل پی کے ورکر، ٹی ایل پی کے کارکن، ٹی ایل پی کی لیڈرشپ، صرف وہ یہ چیز استعمال کر سکتے ہیں۔ پاکستان میں کسی سیاسی جماعت کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ اس شعر کا استعمال کرے۔ دوسرے نمبر پہ ناظرین جو میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، صداقت علی عباسی کی ایک ویڈیو ہے جو کافی دنوں کے بعد اپنی فیملی سے ملا اور وہ بلک بلک کر رو رہا تھا۔ وہ ویڈیو سامنے رکھنا ہے۔ اس کے بعد جو پی ٹی آئی کی تیسرے نمبر کی لیڈرشپ ہے اس کی جو کارنامے ہیں وہ بھی میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا ہے، اور تحریک لبیک کی جو تیسرے نمبر کی لیڈرشپ ہے اس کے کارنامے بھی آپ لوگوں کے سامنے رکھنے ہیں۔ پھر حق اور باطل بھی آپ لوگوں کے سامنے واضح ہو جائے گا، اور بزدل اور ڈرپوک اور دلیر آدمی کا بھی واضح فرق آپ لوگوں کے سامنے ہو جائے گا۔ اگر پھر بھی قوم اس حق اور باطل کی واضح پہچان ہونے کے باوجود بھی اگر وہ حق کے ساتھ نہیں کرتی ہے تو پھر اللہ کے عذاب کا ہی انتظار کرنا چاہیے۔ پھر اس قوم کے مقدر میں ذلت ہی ہوتی ہے اور کچھ نہیں ہوتا ہے ناظرین۔ تو ناظرین سب سے پہلے سنو کہ صداقت علی عباسی جو ہے وہ اس کی ویڈیو سنو، پھر آگے جا کے ناظرین سب سے پہلے اس ویڈیو کے اوپر بات کرتے ہیں، پھر تیسرے نمبر کی جو لیڈرشپ کی میں بات کر رہا تھا اس کے اوپر بات کریں گے۔ ناظرین اس ویڈیو کو دیکھ کے کئی لوگ تو ترس کر رہے ہیں اور کچھ کہتے ہیں کہ یار خوش نہیں ہونا چاہیے، آج ان کے ساتھ ہو رہا ہے کل آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، کسی کی تکلیف کے اوپر خوش نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن یہ مجھے اس میں تکلیف تو نظر نہیں آئی۔ صداقت علی عباسی نے کون سی تکلیف اٹھائی ہے کہ یہ بچوں کی طرح آ کے بلک بلک کر رو رہا ہے؟ یہ وہ صداقت علی عباسی ہے کہ جب تحریک لبیک کے اوپر ظلم ہو رہا تھا، اس کے خلاف کریک ڈاؤن ہو رہا تھا، تو یہ ٹی وی میں آ کے میں اب کون سا لفظ استعمال کروں کہ یہ خدا بن کے بیٹھے ہوئے تھے اور ان کی جو گفتگو آدمی سنتا تھا تو کلیجہ باہر آ جاتا تھا۔ پھر 1.5 سال ان لوگوں نے پورے پاکستانی قوم کو، لوگوں کے بچوں کو ایسے بغاوت کے اوپر اکسایا کہ جو آج ہزاروں جیل کے اندر کھڑے ہیں، ان کے ماں باپ ذلیل ہو رہے ہیں۔ لیکن آج چند دن اپنے ماں باپ سے دور رہا، اپنی فیملی سے دور رہا تو بچوں کی طرح بلک بلک کر رو رہا ہے۔ شرم سے ڈوب مرنا چاہیے پاکستانی یوتھ قوم کو کہ جن کو وہ لیڈر بناتے ہیں کہ یہ ہمارے لیڈر ہیں، ان کو قوم یوتھ فالو کرتی ہے، یہ نیا پاکستان بنائیں گے۔ ان لوگوں نے انقلاب کے نام پہ پاکستانی قوم کو گمراہ کیا، جہاد کے نام پہ پاکستانی قوم کو بغاوت کے اوپر اکسایا، پاکستانی اداروں کے خلاف بغاوت کرنے کے اوپر ان لوگوں نے اکسایا، اور قوم یوتھ ان کے اوپر فخر محسوس کرتی ہے کہ یہ ہمارے دلیر لیڈر ہیں، یہ عمران خان کے سپاہی ہیں، یہ عمران خان کے ٹائیگر ہیں۔ آج پی ٹی آئی کی تیسرے نمبر کی لیڈرشپ قرآن کے اوپر حلف دے کے، جنہوں نے 1.5 سال پاکستانی ایک بھولی بھالی قوم کو یہ کہا کہ آپ لوگوں نے جہاد کے لیے نکلنا ہے، آپ لوگوں نے مرنا ہے، آپ لوگوں نے مٹنا ہے، لیکن آج وہ قرآن کے اوپر حلف دے کے صفائیاں دے رہے ہیں، چھپ کے بیٹھے ہوئے ہیں، پریس کانفرنس کر کے ان کے اوپر یہ کہتے ہیں کہ ان کے اوپر پریشر ہے۔ میں کہتا ہوں کہ وہ خود چھوڑ کے جا رہے ہیں، اگر وہ خود چھوڑ کے جا رہے ہیں تب بھی بوجھ دل ہے، غدار ہیں۔ اگر پریشر ہے تو ان سے بڑا کوئی بوجھ دل نہیں ہے کہ وہ چند دن جیل میں نہیں رہ سکتے، ڈٹ کے کھڑے ہو جائے نا۔ اس ٹائم تو کہتے تھے کہ ہماری خان کے لیے جان بھی حاضر ہے، کہاں گئی تمہاری جان؟ اور جو یہ تو ہے پی ٹی آئی کی تیسرے نمبر کی لیڈرشپ،
اگر یوتھی اپنے آپ کو دلیر سمجھتے ہیں، غیرت مند سمجھتے ہیں، میں ابھی آپ لوگوں کے سامنے ایک پوسٹ لاسٹ میں وہ بھی رکھوں گا، ہم یہ نہیں کہتے، اب پی ٹی آئی والے خود کہتے ہیں کہ جو یوتھی ہیں وہ سب سے بڑے بغیرت ہیں، ٹھیک ہے نا، ہم نہیں کہہ رہے، یوتھی خود اپنے آپ کو گالی نکال رہے ہیں۔ یہ تو تھی پی ٹی آئی کی تیسرے نمبر کی لیڈرشپ، اور جو تھی تحریک لبیک کی تیسرے نمبر کی لیڈرشپ۔ پھر آپ لوگوں کو وہ واضح فرق نظر آ جائے گا جو میں آپ لوگوں کو شعر سنایا تھا کہ صرف بہادر آدمی تحریک لبیک میں رہ سکتا ہے۔ تحریک لبیک کی مین لیڈرشپ حافظ سعد رضوی صاحب پہلے نمبر کی لیڈرشپ، سب جیل میں تھے، اور تیسرے نمبر کی لیڈرشپ نے وہاں سے رحمت اللہ عالمین مسجد سے اپنی لاشیں اٹھانے شروع کی، اور سرائے عالمگیر تک اپنی لاشیں اٹھاتے رہے، آکے انہوں نے اپنے سعد رضوی صاحب کو جو غیر قانونی اس عمرانی فتنے کے دور میں قید میں تھا اس کو رہا کروایا۔ آج یوتھی بھی کہتے ہیں عمران خان کو غیر قانونی رکھا ہوا ہے، تو چھڑائیں نا اس کو، نکلے بار قربانیاں دیں۔ تحریک لبیک نے تو کم از کم 30-40 کارکن شہید ہوئے تھے، تب جا کر انہوں نے کہا تھا کہ بھئی ہم تو بیٹھے ہیں، جب تک آپ سعد رضوی صاحب کو رہا نہیں کرتے ہم تو نہیں جانے والے۔ یقین مانے میرا بھائی اس احتجاج میں شریک تھا، اس لانگ مارچ میں میرا بھائی شریک تھا، وہ پتہ ہے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے کہ لوگوں کے منہ کی پر گولیاں لگی ہوئی تھی۔ آج جو آدمی ان جیسی ویڈیو سے دیکھ کے اگر ان کے دل میں تھوڑی بھی نرمی آ رہی ہے نا، یا ترس آ رہا ہے، تو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے، اپنی یادداشت کا علاج کرنا چاہیے کہ ان لوگوں نے پاکستان میں کیا حشر کیا تھا، تحریک لبیک کے ساتھ کیا حشر کیا تھا، پھر 1.5 سال انہوں نے پاکستان میں جو انہوں نے بغیرتی کا بازار گرم کیا، جو کل تک زنان پارک کے سامنے فحاشی کے اور مجرے ہوتے تھے، آج وہاں عورتیں قرآن پاک پڑھ رہی ہیں۔ اللہ کی ذات، یقیناً اللہ کی ذات، میں تو کہتا ہوں کہ تحریک لبیک کے اوپر اللہ کی ذات نے اتنا زیادہ کرم نوازی کیا ہے، اتنی زیادہ کرم نوازی کیا ہے کہ جس کا تحریک لبیک والے جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے، کہ بہت جلد اللہ کی ذات نے اسی جنریشن میں کچھ 2 سال کے اندر جو انہوں نے تحریک لبیک کے ساتھ کیا تھا اس سے زیادہ آج ان کے ساتھ ہو رہا ہے، بکھر گئے ہیں، کوئی بھی نہیں ہے ان کے ساتھ، اور دعویٰ کیا کرتے ہیں کہ ہم دلیر ہیں، بہادر لیڈر ہے، اور یوتھی بہادر ہیں، اور ان کو بچوں کی طرح بلک بلک کر ہو رہا ہے۔ بہادر تو تحریک لبیک والے ہیں جنہوں نے اپنے پیاروں کی لاشیں اٹھا کے بھی ڈٹ کے کھڑے رہے، کبھی بھی کسی چیز کی فرمائش نہیں کی کہ ہمارے لیڈر کو کھانا صحیح نہیں مل رہا ہے، ہمارے لیڈر کو جی فلاں کیٹیگری میں رکھا ہوا ہے۔ لیکن ان کا دیکھو ڈیلی کے بنیاد پہ سعد رضوی صاحب 7 مہینے جیل میں رہے، 7 مہینے میں ایک بار بھی اس کی لیگل ٹیم وکلا کو سعد رضوی صاحب کو ملنے نہیں دیا، ایک بار انس رضوی کی ملاقات ہوئی 7 مہینے میں، اور عمران خان ہے ہر دوسرے دن جو ایک وکلا کی ٹیم سپیشل اس کے ساتھ 2-2 گھنٹے میٹنگ کر کے آئی ہے۔ یہ تمہارا بہادر لیڈر ہے، یہ بہادر ہے پی ٹی آئی والے بوزدل۔ آپ کی جو صنم جوید ہے وہ تو ڈیلی کی بنیاد پہ اپنا فیس بک پیج کے اوپر بار بار یوتھیوں کو گالی نکال دیا ہے کہ بوزدل قوم کی بہادر بیٹی۔ ناظرین یقیناً یہ جو صداقت علی عباسی کی ویڈیو ہے، میں تو شاید اللہ معاف کرے، یہ تو مکافات عمل ہے، ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے ٹھیک ہی ہو رہا ہے، کیا ان لوگوں نے بھی کیا تھا، اپنے جرم کی یہ سزا بھگت رہے ہیں، ان کے ساتھ ظلم نہیں ہو رہا ہے، اور جو جرم کی سزا بھگتے ہیں اس کے اوپر ترس نہیں کرنا چاہیے۔ قاتل کی سزا اگر سزائے موت ہے تو پھر اس کے اوپر دکھ نہیں دے، جب بھی قتل کیا اس کی سزائے موت ہے، بس جس نے جو جرم کیا اس انجام کو وہ پہنچ گیا۔ تو آج انشاءاللہ یہ جو پی ٹی آئی والے اپنے انجام کو پہنچ رہے ہیں، جو انہوں نے کیا تھا، جو بویا تھا، آج وہ اٹھا رہے۔ چلو دیکھتے ہیں ناظرین آج کیا ہوتا ہے۔ رب پروردگار سے یہی دعا ہے اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو حق سچ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔